بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال دیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی کہا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف اتفاق کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت ساتویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت بھی گزاری۔ بہلول کا شمار امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام علی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا۔ کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی کہ پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہب نے اسے جنون یعنی مجنویت میں تبدیل کیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون الرشید کی چہچتی ملکہ زبیدہ اپنے محل جروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کے ڈھیری بناتے، پھر وہیں خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریائے کنارے آئی اور پوچھا گیا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جس میں آبشاروں اور مرغراروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ یہ دیکھو تو صحیح، کیوں یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا، اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا،
इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दना ने कहा, खलीफा कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलोल दना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। बहलोल दना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा। इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूँ। मारूफ बुजुर्ग सैयदना सरी सख्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहाँ मैंने बहलोल दना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत भी नहीं करती। एक दिन बहलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। इस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसा बाद इसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। इस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। बहलोल से ऐसे दर्जनों वाकयात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग इसे किताबी बातें कहते हैं और बाज इसे रूहानियत की महराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बहलोल दना कह गए वो पत्थर पर लकीर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।